السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدال رقیب عباسی۔ ٹی ایچ نیوز کی طرف سے تمام دیکھنے سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ جیسا کہ ہم انتخابات کے اختتام پر تمام صوبوں میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو چکا ہے، لیکن اب آخری مرحلہ جو ہے وہ رہ گیا، جو کہ کل 3 مارچ بروز اتوار کو وزیر اعظم پاکستان کے لیے چناؤ ہوگا۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا شیڈیول جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے۔ کل 3 مارچ بروز اتوار کو قومی اسمبلی کے نئے قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں 3 مارچ کو وزیر اعظم کے انتخاب کے سوا کوئی اور جو کارروائی ہے وہ نہیں ہوگی۔ رائے دہی سے قبل اسپیکر امیدواروں کے نام پڑھ کر سنائیں گے۔ ایک ہی امیدوار ہونے کی صورت میں اکثریت حاصل کرنے والا امیدوار وزیر اعظم منتخب ہو جائے گا۔ 2 امیدوار ہونے کی صورت رائے دہی کروائی جائے گی۔ اگر کوئی امیدوار اکثریت حاصل نہ کر سکا تو دوبارہ رائے شماری ہوگی۔ رائے دہی سے قبل 5 منٹ تک ایوان میں گھنٹیاں بجائی جائیں گی۔ گھنٹیاں بجانے کے بعد قومی اسمبلی ایوان کے دروازے مقفل کر دیے جائیں گے۔ رائے شماری کا عمل کے بعد سیکرٹری تقسیمی فہرست جمع کروائے گا۔ ووٹنگ کے اختتام پر اسپیکر نتائج کا اعلان کرے گا۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے بعد قومی اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر منتخب ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ کے لیے انتخاب کل ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کے مشترکہ امیدوار شہباز شریف ہوں گے، جبکہ سنی اتحاد کونسل نے عمر ایوب کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے میدان میں اتارا ہے۔ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی آج جمع کرا دیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور سنی اتحاد کونسل کے اتحادی امیدوار نے آج کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج ہی مکمل ہوگی۔ نون لیگ کے رہنما شہباز شریف اتحادی جماعتوں کے امیدوار ہیں۔ نمبر گیم پورا ہونے کے باعث شہباز شریف ممکنہ طور پر مقابلہ جیت کر دوسری بار ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت سنی اتحاد کونسل عمر ایوب کو نامزد کر چکی ہے۔ اب حالات و واقعات سے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ہوں گے۔ بہرحال اس بار وزیر اعظم جو بھی آئے گا سخت چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ملک پاکستان معاشی طور پر بہت کمزور ہو چکا ہے۔ بہرحال کل تک کے لیے اپنے میزبان عبدال رقیب عباسی کو دیجیے گا اجازت۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔